بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. نہیں ہمیں سے پڑھ دیا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سبحان آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز اور درود پاک کا آواز بلند تلاوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہونے سے۔ نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام۔ میرے واجب الاحترام سابقین طبقات، علماء کرام، شہداء علاقہ، بالخصوص مجلس احرار اسلام ڈیرہ اسماعیل خان کے ذمہ داران، کارکنان، ہمارے بھائی محمد جاوید صاحب، بھائی عمران صاحب، بھائی جمیل صاحب، ان کے رفقاء اور اراکین، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس مبارک اور مقدس عنوان پر کچھ کہنے سننے کا یہ موقع بنایا۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف لانے والوں کے تشریف آوری قبول فرمائے، بولنے والوں کا بولنا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے۔ بہت سی باتیں ہو چکی عنوان کے حوالے سے، میں تو ایک واقعہ پہلے سب سے عرض کروں گا کہ یہ دن کے حوالے سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے بجھتی چنگاری کو شعلہ جبارہ بنا دیا، اور وہ چنگاری اس کو بھڑکانے والے، وبا کرنے والے لوگ، ان کے نام سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ ان ناموں میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان ناموں میں پیر میر علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے، ان ناموں میں شاہ عبد القادر رائے پوری کا نام آتا ہے، اور ہاں ان ناموں میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام آتا ہے، ان ناموں میں حبیب الرحمن لدھیانوی کا نام آتا ہے، ان ناموں میں مظہر علی اظہر کا نام آتا ہے، ان ناموں میں محمد ادریس کاندھلوی کا نام آتا ہے، ان ناموں میں ابو الحسن علی ندوی کا نام آتا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے انداز میں اس شعلے کو، اس چنگاری کو دہتے رہنے کے لیے مواد مہیا کیا، ہوا اور آکسیجن مہیا کیا۔ لیکن اس کو ضرورت تھی کہ شعلہ جبارہ بنایا جائے۔ 1953 کے اندر ایک تحریک کا آپ عام طور پر سنتے ہیں، ایک تحریک چلائی گئی اور دنیا کے تمام علاقوں میں اس کی لہر پہنچی اور اس کی آواز اور نعرے گونجے۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا، مطالبہ کیا تھا اور نتیجہ کیا برآمد ہے؟ 1952 کی 27، 28، 29 یا 28 اور 29 چریوٹ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اور 52 کے اندر مرزائیوں کے اس دور کے خلیفہ بشیر الدین نامحمود، نام تو معلوم ہے لیکن ہمارا نام تو نامحمود ہے، نامحمود، یہ بشیر الدین نامحمود جو تھا، اس نامحمود نے اپنی ذریت کو ڈبایا۔ اس کا ترجمہ علماء سے آپ پوچھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی ذریت الرغایا کو اس نے یہ ہدف دیا تھا کہ آئینی، قانونی یا جس بھی طریقے سے ممکن ہے کہ 4-5 لوگ جنہوں نے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کو باندھ کر میرے سامنے لے آؤ، یعنی ان کو ایسے انجام سے دوچار کرو کہ نشان عبرت بن جائے۔
اور ان ناموں میں ایک نام عطا شاہ بخاری کا بھی تھا۔ 52 کا سال اس نے ہدف دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک منصوبہ تھا اکھنڈ ہندوستان۔ نام یاد رہے گا، اکھنڈ ہندوستان مطلب کیا تھا؟ 47 میں پاکستان بنا تو یہ قادیان سے پاکستان تو آ گئے، لیکن قادیان کی حیثیت ان کے نزدیک وہی ہے جو ہمارے نزدیک مکہ مدینہ کی ہے۔ تو یہ پاکستان سے ہندوستان جانے کے لیے تڑپتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ تقسیم ختم ہو اور ہم دوبارہ سے قادیان اور جو یہاں کے قادیانی ہیں ان کے درمیان ربط ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اس کے پس پردہ ان کے آقائے بنی نعمت فرنگی اس کا منصوبہ تھا کہ یہ تقسیم جو پاکستان بنا مسلمانوں کے مطالبے پر، اس کو ختم کیا جائے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی ریاست باقی نہ رہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود آئی، جس کا تشخص اسلام ہو، کہ روئے زمین پر اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا کہ کوئی ریاست مذہب اور خاص طور پر اسلام کے نام پر معرض وجود ہے، اس کو ختم کرنے کا منصوبہ اکھنڈ ہندوستان، اس کے لیے بھی ہدف 52 کا رکھا گیا۔ تیسری ایک اور بات، ان کی خواہش تھی کہ بلوچستان کے اندر وسیع خطہ اراضی ہے اور وہاں کے بہت سے جاگیردار، نواب، رؤساء ان کے ساتھ ساز باز، اور حکومت کی ناک کے نیچے سے کچھ کاغذات اور معاملات طے کر کے وہاں ایک ریاست قائم کریں جہاں پر مرزائیت، قادیانیت کو طاقت حاصل ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ہدف بھی ان کا 52 کا تھا، اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ تو 52 کی دسمبر کی آخری تاریخیں 52 ختم ہونے والا تھا، چنیوٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی۔ چنیوٹ جناب نگر کے پڑوس میں ہے، دریا کے پرلی طرف جناب نگر، اس طرف بہادر تھا، اس طرف چنیوٹ شہر کا ضلع چنیوٹ۔ چنیوٹ کے مسلمانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی، رات کا پہر بہت گزر گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گفتگو کا وقت آیا۔ دوران گفتگو انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 52 ختم ہونے والا ہے، انہوں نے بشیر الدین نامحمود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا بشیر الدین، تمہارے 52 کی دم باقی رہ گئی، تمہارے 52 کی دم باقی رہ گئی، یعنی 52 تو سارا گزر گیا، دسمبر بھی 28 29 گزر گیا، 2 دن باقی ہیں۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ 52 تمہارا ہے، تمہارے 52 کی دم باقی رہ گئی، تیاری کرو، 53 ہمارا، 53 ہمارا ہے۔ انشاءاللہ تو ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس دور میں اعلان فرمایا۔ تحریک چلی، مرزائیوں کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کو برطرف کروانے کا مطالبہ لے کر، اور پاکستان میں مرزائیوں کی آئینی حیثیت کا تعین کروانے کے لیے مطالبہ لے کر مسلمان باہر نکلے۔ اتحاد امت کا مظہر بنا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ اس دور کا معتدل مزاج شیعہ بھی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی علم کرے، اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی مطالبہ کیا۔ اس لیے وہ بھی پڑھ رہے تھے نا، ایک ہی نعرہ، وہ کیا ہے شیخ؟ ایک ہی نعرہ، ایک آواز، ایک ختم نبوت زندہ باد۔ یہ اس دور میں مسلمانوں کا نعرہ یہی تھا، ہر طرف سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے تھے، مرزائیت مردہ باد اور
اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات اور ایمان کے اظہار کے لیے مسلمان نکلے، مطالبات ہوئے، حکومت وقت نے بیٹا اس لائٹ بند کر دو، رکھ دو اس پہ، جب توجہ ادھر رکھیں گے موبائل والا معاملہ جو ہے نا بس دیکھ کو شادی کرا رہے ہیں، بات مجھ سے نہیں لیجیے گا، توجہ ادھر رکھیں، اللہ آپ کو رضایت کہہ رہا تھا۔ میں نے لمبی کڑی گفتگو نہیں کروں گا، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے گمان ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں عنوان پر، اور یقیناً آپ اس سے فائدہ اور نفع حاصل کر چکے ہوں گے۔ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، آئے ہیں مہمان کرتے ہو تو کچھ تو حصہ ڈال کر جائیں، وقت سب بات آپ سب آیا جہاں کر کچھ صحیح دعا چکر بھائی سے سکھوے بھی تو ہمارے ہتھیلی پر تیار ہوتے ہیں نا، اس کے ہار بھی تیار ہے، جوتے بھی تیار ہیں، جو چاہو لے ہمیں بھائی کوئی وہم نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا گمان نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بادشاہت کا اعتبار نہیں، احتیاطاً فقیر رہنے دو، بادشاہت کا اعتبار نہیں، احتیاطاً فقیر رہنے دو۔ یہ پتہ ہے اس قوم میں نعرے لگایا داؤدہ شاہ کے، ووٹ کسی اور کو دیا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر کوئی سودے بازی کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس امت کے ہر فرد نے اس عنوان پر جان تو دی ہے، جان تو دی ہے، ایمان نہیں ہے۔ 53 میں بھی یہی بات ثابت ہوئی، 13,000 اخباری رپورٹ کے مطابق 13,000 سے زائد پورے پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ختم نبوت کا نام لینے والے مرزائیوں کی آئینی حیثیت کا تعین کروانے کے لیے باہر نکلے ہوئے مسلمانوں پر گولیاں چلا کر اس وقت کے تہجد گزار مسلمان حکمرانوں نے ان کی لاشوں کو چھانگا مانگا کے جنگلات میں جلوا دیا۔ اور سمجھا کہ شاید ہم نے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی اور حرارت ایمانی کو ٹھنڈا کر دیا، سرد کر دیا۔ یہ عادت جیلوں میں چلی گئی، جیلیں بھری گئی، یہ عادت جیلوں میں۔ عوام اپنے آگے تو ہجوم ہوتا ہے، جب قائد نہ ہو، رہنما نہ ہو تو عوام ہجوم ہوتا ہے۔ ان کو رہنما کی ضرورت ہے، قائد کی ضرورت ہے، لیڈر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ نہیں نکل سکتے۔ علماء کرام یہ لوگ آج بھی آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ نے اپنے حقیقی مسیحا کو تلاش کرتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ، ہم نے اگر اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنے چھوڑ دیے تو اس میں جہاں ان کا قصور ہم سمجھتے ہیں وہاں کچھ ہمارا بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ عنوان تو نہیں، لیکن بات آگے نکلا معترضہ صحیح، وہ اس پر بہت سے لوگ معترض بھی ہو سکتے ہیں، اس جملہ معترضہ پر بہت سے لوگ معترض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں بھائی، ہمارا تعلق جس قبیل سے ہے وہاں ہمیں بتایا یہی جاتا ہے کہ منہ آئی بات نہ رہتی ہے کہ سچ آنکھیں بڑا مچدا۔ لوگوں نے قربانیاں دی، قیادت جیلوں میں چلی گئی، ایک طویل خاموشی، سال گزر گیا، 2 سال 3 سال، قائدین مختلف مقامات پر مختلف وقت اوقات میں رہا ہونے شروع ہو گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی رہا ہوئے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد اس وقت انہوں نے آرام کیا، بیمار تھے۔ پاکستان کی مسلمان حکومت نے جیل میں جو سلوک کیا اس کی وجہ سے طبیعت اور صحت ناقابل بیان تھی۔ کھانے میں گندگی ڈال کر دی جاتی، کھانے کے اندر دال میں ریت کی آمیزش، اور وہاں رکھا جاتا ہے جہاں پر مطلب ہے کہ بالکل چھٹے ہوئے قسم کے لوگ اور خوفناک ترین ڈاکوؤں قاتلوں رہزنوں کو جہاں رکھا جاتا تھا، ختم نبوت کے محافظین اور قیادت کو وہی رکھا جاتا ہے، جسم کو بل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ہماری دادی صاحبہ زندگی بھر جیل میں ملنے کے لیے نہیں گئی، اور وہ خود اپنی زندگی میں پسند بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ اپنی صحبت اور قربانیوں کا ذکر کیا جاتا. کوئی بات کرتا تو اوپر ہاتھ کرتے تھے کہ بھائی یہی تو اجر کے لیے باقی رکھا ہوا اور ہمارے پاس کیا ہے، اس کا ذکر مت کرو، کیوں اجر ضائع کرتے نہیں بیان کرنے دیتے تھے. آئے تو مطلب جس سے کہانیاں کسی کے مطابق زندگی میں بیان کی جا رہی ہوں تو وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر، غرور نفس سے بچائے. ہاں، اور اعوذ باللہ من شرور انفسنا، نبی نے دعا بتائی ہے، نبی نے دعا بتائی ہے. یہ بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے. تو امیر شیخ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو اس موقع پر یہ جرأت، ہمت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی نہیں فرمایا کرتے تھے میں ان کا ہوں اور وہی میرے، میں ان کے سوا کسی کا نہیں. فرمایا کرتے تھے ان کی ناموس پر قربان ہونے کے حوالے سے جب ان کی ناموس پر بات آئے گی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. وہ جج نے کہا نا کہ آپ نے موریت عابدہ تم نے سنا ہے کہ ایک دور میں بیان دیا تھا، تم یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر مرزا غلام قادیانی میرے زمانے میں دعویٰ نبوت کرتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. لگا کہ کہتا تھا کیا ہوتا ہے، کہتا تھا کیا ہوتا ہے. نہیں یقین تو اب کوئی میرے سامنے دعویٰ کر کے دیکھ لے، اب کوئی میرے سامنے دعویٰ کر کے دیکھ. انہوں نے اگر یہ کہا کہ مسلمانوں گستاخی کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے تو یہ کہنے کے بعد اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے میدان میں کھڑے رہے، کسی کونے عافیت اور گوشے عافیت میں نہیں جاتے. سربتیں برداشت، سب کچھ برداشت. اور جیل کے اندر ہماری بات ہے تو ملنے کے لیے نہیں گئی، کبھی ملنے کے لیے نہیں گئی. تو یہ سکھر جیل میں تھے، تمہاری پھوپھی صاحب اور ہمارے پھوپھا بھی ملنے کے لیے گئے. بیٹی تھی اور خود ان کی تقریر موجود ہے جس میں وہ اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میری حیات کے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو اس کو دیکھ کر میں جیتا ہوں. اتنی محبت فرماتے ہیں. اس نبی کی ناموس کے لیے نکلے تھے، اس نبی نے بھی تو بیٹیوں سے محبت کرنا بتایا نا. بتاؤ گا شاہ کیسے اس کے خلاف جا سکتے. کہتے تھے ہاں بیٹوں سے مجھے محبت ہے، مجھے بھی ہے، لیکن بیٹوں سے بیٹی سے محبت مجھے بہت زیادہ. اس کو دیکھ کر میں جیتا ہوں. وہ بیٹی جیل میں ملنے کے لیے گئی، کہتے ہم باتیں کر رہے تھے ان کے ساتھ تو اتنے میں آواز آئی کہ وقت ختم ہو گیا ملاقات. انہوں نے سلام کیا، سر پر ہاتھ رکھا اور قدم گھمائے، یعنی اپنے آپ کو پھیرا، اندر کی طرف منہ کر لیا، سلام کر چکے اندر کی طرف منہ کیا اور سیدھے کہتے وہ فاصلہ تھا وہ سیدھے چلتے چلے گئے. اور ہم اس انتظار میں رہے کہ شاید ابا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے گردن ایک طرف بھی نہیں کی، سیدھے اندر چلے گئے، سیدھے اندر چلے گئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. بیٹی تھی، محبت کا اظہار فرماتے، لیکن جس کے لیے وہاں پر قربانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے اس کی محبت دل میں اس قدر بلند تھی کہ بیٹی کو بھی نہیں دوسری نظر دیکھنا. آج ہمارے رستے میں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، ان کی راہوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں بھی. ہاں، ہم نے جس دور میں سیاست میں قدم رکھا تھا تب سیاست کا سرا آخری زنجیریں تھی. ہاں، آسان نہیں تھا، پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گئے، ہار نہیں پہنائے گئے، اور مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں. نہ یہ قافلہ سخت جان ان کا وتیرہ بدل گیا تھا. انگریز کے خلاف تحریک بپا کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ حقیقی واقعہ ہے. ایک تحریک کی تیاری کرنے کے لیے نکلے، ملک کی دورے کرنے تھے، تمام اکابر اکٹھے اسٹیشن پر پہنچے
اب اسٹیشن پر پہنچ کر ہر ایک یہ گمان کر رہا ہے کہ کرائے کے پیسے دوسرے کے پاس ہوں گے. کسی کے پاس 5 روپے پورے نہیں تھے کرایہ ادا کرنے. اللہ کے بھروسے بھی کھڑے ہو. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ ہمارے بزرگ ہمارے عطا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہمارے عطا ہے. بات مختصر کر وہ قربانیاں دی انہوں نے. جیل میں چلے گئے، جیل سے واپس آئے. وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں جو اس واقعے سے اور اس تحریک سے جڑتا ہے جس کی یاد میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کچھ وقت آرام کیا، ساتھیوں نے کہا شادی سوالات ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی قربانی ہو گئی، مرزائی تو آج بھی دمدماتے پھر رہے ہیں، کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کیوں لوگوں کو گھروں سے نکالا؟ سوال ہو رہے ہیں. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ جواب دیجیے. امیر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک دورے کیے، تحریک ختم نبوت کے تمام حالات کو بیان فرمایا، اسباب و عوامل نتائج گفتگو کی. فرمایا کہ اس عنوان پر، اس میدان میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، اور ہاں جو نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں وہ بھی ہو جائے، اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر، اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر، میں اس کا ذمہ دار ہوں. پھر یہ فرمایا، یہ اعلان کیا ان کی گفتگو کا وہ حصہ. انہوں نے کہا کیا ہوگا، کیا کرو گے؟ پھانسی دے دو. السلام علیکم. اس پنجابی کا ان کا جملہ تھا، وہ جو نہیں نہ بننا. بوڑھا آتا ہوتا شاید 56 کی تقریر ہے ان کی. وہاں لگے میں نے چند کسی نے گل پہ کے پڑھا. اپنی بیٹی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب آج اس حالت میں سفر کے لیے نکلتا ہوں، فالج ہوا تھا ایک مرتبہ. آزاد مطمئن ہو گئے، آزاد کی استحلال کی وجہ سے، آزاد کے استحلال کی وجہ سے فالج ہوا، زبان متاثر ہوئی، جسم کا حصہ متاثر ہوا. اس کے بعد جب سبھی کچھ سنبھلی پھر سفر شروع کیا. پھر کہنے لگے کہ میری بیٹی ایک جملہ فرمایا کہ میری ظاہری حیاتی میری زندگی کا سبب ہے. پنجابی سمجھ آتی ہے؟ کوئی مشکل زبان تو نہیں ہے بھائی، سب زبانیں ہماری جب ہیں. ہاں تو وہ کہنے لگے کہ میں سفر کی تیاری کرتا ہوں. میں نے مجھے کہتی ہے کہ ابا جی اس حالت میں بھی آپ سفر کرتے، چلا آپ سے نہیں جاتا، بات آپ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، کھانا آپ کا کچھ نہیں رہ گیا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اس حالت میں سفر کرنا چاہتے ہیں. پورے دعوت شرح بھی یہاں پر ساتھیوں نے بخاری چوک اس کا خطاب کیا. انہوں نے وہاں یہی بات کہی، لیکن نام تو رکھا آپ نے، لیکن یہ نام ایک کردار کا متحمل ہے. اس نام کے ساتھ ساتھ اس کردار کو بھی یاد کرو. صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے، یہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری. کہنے لگے میں نے بیٹی سے کہا کہ پتر تو اس کا اندر راضی ہو نہیں کہ میں کارے کے بستر سے اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاواں، تو اس بات پہ راضی نہ ہوا گی کہ میں باہر نکلا کہ باہر نکل کے اعلان کرتا ہوا لا نبی بعد محمد، لا رسول بعد محمد، لا امت بعد امت محمد. میں کہتے کہتے مر جاواں تو اس بات پہ راضی نہ ہوئے گی. سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، تاجدار ختم نبوت. انہوں نے گفتگو ایک جملہ فرمایا نتائج کے اعتبار سے. نتیجہ کیا ہے؟ قادیانی کافر تو نہیں قرار دیے گئے، اہم مناصب پر بھی موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کے سینے میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا. اس عنوان پر لوگوں نے جانے دیے، لوگوں نے مال قربان کیا، لوگوں نے جانیں قربان کی، لوگوں نے ناحق بہا ہے. اور خون جب بہتا ہے، خون پھر خون ہے، تب کہے گا تو جم جائے گا. ہاں خون رائے گا نہیں جاتا. اللہ قربانی رائے گا نہیں جانے دیتے، قربانی رائے گا نہیں جانے دیتے.
کہ یوم فتح جس کو آج یوم تشکر یوم تحفظ ختم نبوت جتنے عنوانات سے آپ یاد کر لیجیے یہ مرہون منت ہے ان 13,000 شہدائے ختم نبوت کا. ان کا خون نہ بہا ہوتا تو یہ عنوان کبھی زندہ نہ رہتا. پاکستان کی سرزمین پر اللہ نے ان کو سبب اور ذریعہ بنایا. یہ عنوان زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا, تابندہ رہے گا, تابندہ رہے گا. اس کے پیچھے صرف یہی نہیں کہ ان 13,000 شہداء کا خون ہے, اس کے پیچھے شہدائے جنگ یمامہ کا خون ہے. اس کے پیچھے جنگ یمامہ سے لے کر آج تک نبی کی ناموس, نبی کی ختم نبوت پر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قربان ہونے والوں کا خون ہے. یہ عنوان کبھی کجلا نہیں سکتا, اس پر کبھی کسی قسم کی آنچ نہ آنے پائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ٹائم بم اس قوم کے سینے میں فٹ کر دیا ہے. وقت آئے گا کہ ٹائم بم پھٹے گا, نتیجہ برآمد ہوگا. ٹائم بم پھٹے گا. 1974 میں ستمبر کا مہینہ اور 7 ستمبر کی تاریخ قرارداد منظور ہوئی. وجہ کیا بنی؟ مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء ایک تفریحی دورے پر ٹرین کے سفر پر جا رہے تھے. ٹرین کا گزر ہونا تھا جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے. وہاں پر مرزائیوں نے اپنے لٹریچر کو تقسیم کیا. انجمن احمدیہ کی طرف سے لٹریچر تقسیم ہوا اور اس کے جواب میں ان نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے, اپنی غیرت ایمانی کا اظہار. اب آپ غور فرمائیے, یہ تو آج پوری دنیا میں مظلومیت کا رونا روتے ہیں یہ قادیانی. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں کتنا آسان اسائلم لینا, غیر بیرونی ممالک کے ہاں آپ کو پناہ حاصل کرنا سب سے آسان ہے اگر آپ اپنے آپ کو احمدی ڈکلیئر کر دیں. اور پاکستان میں تو یہ تو واقعات ایسے ہو جائیں کہ آپ کے مطابق کوئی پرچہ قائم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو باہر اسائلم اور پناہ مل جائے گا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو ویزا ملنا مشکل ہے. ایک اپنے آپ کو احمدی ڈکلیئر کر کے تو ویزا ملنا آسان ہو جائے. یہ مظلومیت کا رونا روتے ہیں. اور اس دور میں ان کا حال یہ تھا, اس دور میں ان کی غنڈہ گردی کا عالم یہ تھا کہ اپنے علاقے میں جو زمین انہوں نے اپنے نام حکومت سے الاٹ کروائی وہاں پر قطب و جوار کے مسلمان جاگیردار وڈیرے زمیندار کو بھی گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں گزرنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے تھلے جا کے رکھ کہ حضرت صاحب کی گھوڑے ہیں, کہ حضرت صاحب کی گھوڑے ہیں, تھلے جا کے رکھ. گھوڑی تے گھوڑے تو نہیں بیٹھ سکتا. وہیں پر ان کا یہ طرز عمل تھا. انہوں نے ان مسلمان نوجوانوں کی ریلی پتہ کروایا کہ یہ واپس کب آئیں, کس ذریعے سے آئیں گے. اتفاق سے ان کی واپسی کی ٹرین جو تھی وہ بھی اسی طرف سے گزرتی تھی. کچھ اسٹیشن پہلے انہوں نے ان کے ڈبے پر نشانی لگوائی, مارک کروایا کہ اس ڈبے میں وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. اور جیسے ہی ٹرین جناب نگر کے اسٹیشن پر پہنچی, مرزائیوں کے گنڈوں نے ان مسلمانوں پر حملہ کیا, ان نوجوانوں کو مارا, زد و کوب کیا, ان کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ وہاں پر ان کی جانیں بہت مشکل سے بچ گئی. ٹرین پہنچی چنیور کی طرف. چنیور میں مسلمانوں کو خبر ہوئی اور وہاں کے مسلمانوں نے اس عنوان کو دوبارہ زندہ کیا اور مرزائیوں کے ظلم و بربریت کے خلاف, مرزائیوں کے ظلم و جبر کے خلاف انہوں نے وہاں پر مطالبے کو دوبارہ زندہ کیا. اور اس مطالبے کو زندہ کرنے کی دیر تھی کہ پورے ملک میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. چنیور میں آغاز ہوا, فیصلہ آباد, لاہور, ملتان, یعنی تمام پورے ملک کے اندر
مطالبہ دوبارہ زندہ ہو گیا، تحریک نے دوبارہ سر اٹھایا، اس عنوان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، مطالبہ برسر عام لایا گیا، اور اس مطالبے کو جب بیرونی دباؤ بڑھا تو حکومت وقت کو مجبور ہو کر اسمبلی میں اس پر ڈائیلاگ کروانے پڑے، اس پر بات کروانی پڑی۔ مرزائیوں کا نمائندہ اس میں شامل کیا گیا، ان کو اس کو موقع دیا گیا، اور اسمبلی کے اندر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی، ابو ستار خان ریاضی اور ان کے جو دیگر رفقا تھے، یہ تو تھے علماء۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرارداد جس کی روح سے مرزائی غیر مسلم اقلیت ہے، وہ آئین پاکستان کی تاریخ کی واحد ایسی قرارداد ہے کہ جس پر ایک فرد نے بھی نہ کسی قسم کا اعتراض کیا، نہ کسی قسم کا انکار کیا، نہ اسے مخالف۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 1974 کے اندر یہ عمل ہوا، مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ کچھ وقت کے بعد، وقت گزرنے کے بعد اس پر قانون سازی ہوئی۔ میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں کہ کس سیاسی حکومت کے زمانے میں قرارداد منظور ہوئی اور پھر کس سیاسی حکومت کے زمانے میں آرڈیننس لایا گیا اور قانون سازی ہوئی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، مختصر کرتا ہوں بات۔ میں نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، اور میرا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نعرہ تو لگایا، کام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا؟ کیا کام کرنا ہے؟ اب یار کام تو کرنا ہے، لیکن کام کرنے کے میدان بہت سارے ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے بعض اوقات، وہ صحیح عطاء اللہ شاہ بخاری نے تحریک چلائی، آپ لوگ خاموش کو بھائی تحریک چلی تھی، مطالبہ پورا ہو گیا، اب کیا تحریک چلائیں؟ مطالبہ باقی ہوتا تو تحریک چلاتے، لیکن کام تو اب نہیں کرنا ہے نا، کام تو اب نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ساتھ کو کیا پڑتا، ایک دوسرا جانا والا کام جانا، اصل میں نعرہ لگا گھر بن کے سب کو قدم بڑھاؤ قائد ہمارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد اندر جیسا گھر، ساری فکرہ دنیا سمجھ آ رہی ہے؟ کرنا کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوم کے پھنساؤں والا کام چھوڑو، تحفظ کے مقام اللہ کے بعد تحفظ تو کرنا ہے۔ تحفظ کے بہت سے راستے ہیں، تحفظ کے بہت سے میدان ہیں، کس کس میدان میں کام کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، کس کس عنوان پہ کام کرنا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میرا موضوع یہیں پر ختم ہوگا، بات ہم بھی نہیں کرتے، واپس آ جائیں۔ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے، قرارداد منظور ہوئی۔ ایک حکومت کے دور میں مارشل لا آیا، اس دور میں ایک آرڈیننس لایا گیا، صدارتی آرڈیننس، قانون کی روح سے آرڈیننس آتا ہے، اس پر مخالفت نہ ہو، اس کو منظوری مل جائے، وہ ایکٹ بن جاتا ہے، آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس لایا گیا، امتناع قادیانیت ایکٹ بن گیا، قانون کا حصہ بن گیا۔ کیا مطلب؟ قادیانی اپنی عبادت معبد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کی تعمیر مسجد کی طرز پر نہیں کر سکتے، لٹریچر شائع نہیں کر سکتے، لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، شاعر اسلام کو اختیار نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آئین میں ان کا حدود اربع کہتا ہے، جس کو وہ آج تک نہیں مانتے، آج تک نہیں مانتے۔ اعتراض ہم پر ہوتا ہے، اعتراض اس پر ہوتا ہے جو آئین کی، قانون کی بالادستی نہ ماننے والے کی مخالفت اور جرائم پر مبنی عمل کی وجہ سے پروووک ہو کر، رد عمل کا شکار ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ شدت پسند ہے، اور وہ جو آئین کو مانتا نہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتا ہے، آئین کا مذاق بناتا ہے، نبی کی ناموس کو، صحابہ کی عظمت کو،
अशायर इस्लाम को, मुक़द्दसात इस्लाम को कोई हैसियत परेकार की हैसियत नहीं देता, उसको तो कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और जो उस पर अपने रद्द अमल का इजहार करता है, गैरत ईमानी का इजहार करता है, तो कहते हैं ये शिद्दत पसंद है, ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है। अगर मौलाना ने ऐलान किया था ना कि अगर ये बगावत है तो बाकी तो भाई बागी तो है नहीं, अगर ये हाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए घर बार औलाद वालिदैन दुनिया के तमाम रिश्तों नातों, दुनिया की तमाम नेमत हत्ता के अपनी जान से भी बढ़कर नबी और नबी की नामूस और नबी की मोहब्बत है, नबी की इताअत है। अगर उसमें कोताही हो गई तो हमारा तो जीना मुहाल है, मरना मुहाल। हाँ, और वो लोग जो ऐसी हालत में, मैं बात कहने पर मजबूर हूँ, जड़ावाला का सानिया भूले नहीं होंगे। ठीक है, बुरा हुआ, गलत हुआ, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। जो किसी एक के जुर्म की सजा पूरी कम्युनिटी को दे, गलत, हम मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, कतल कबूल नहीं करते। लेकिन वो लोग काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तुम्हें ईसाइयों का दर्द नजर ना आया, तुम्हें कुरान की तौहीन नजर ना आई, तुम्हें ईसाइयों की तकलीफ तो नजर आई, तुम्हें कुरान की गुस्ताखी नजर ना आई, नबी की नामूस पर उठने वाली उंगलियां नजर ना आई, तुम्हारी ज़बानें गुम हो गई, तुमने उसकी मजम्मत के रफ्ता अदा किए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग, शर्म आनी चाहिए। हाँ, 2 टके के इवज़ ईमान बेच दिया, कोई नहीं पूछता। ऐ यूसुफ के बेचने वालों, कोई नहीं पूछता। ऐ यूसुफ के बेचने वालों, ये दाम कब तक तुम्हारे काम आए? मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना। आका को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? इस कुरान की शफाअत के किस मुंह पर उम्मीदवार बनोगे? इन्हीं से फिर शफाअत करवाना। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमें उनके साथ हमदर्दी जरूर है। मजलूम के साथ हमदर्दी ईमान का तकाज़ा है, नबी की तालीमात। लेकिन हमारी हमदर्दियाँ सबसे पहले कुरान की तरफ होनी चाहिए, इस्लाम की तरफ होनी चाहिए, नबी की नामूस की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ इसके बाद है, सब कुछ इसके बाद है। तो मुझे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। मुशर्रफ के ज़माने में उसने नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। क्या नारा लगाया था? सबसे पहले पाकिस्तान। अब ये नारा अपने आप में बड़ा खुशनुमा है, खुशनुमा नारा लगता है कि यार पाकिस्तान के जज्बा वतनी ये हमारे अंदर, पाकिस्तान सबसे पहले। भूल गए ना कि अल्लाह ताला ने हमें जो ईमान दिया है इसका तकाज़ा तो कुछ और है। हमें इलाकाई बरादरी से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल ने ईमानी बरादरी बनाया। तो रसूल का यार जब तो आप लोग कहे मुझे नजर आ रहा है, लेकिन नारे का जवाब नजर अच्छा क्या तो लगाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह ईमान सलामत रखे। तो भाई ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं ना, ये ईमानी हरारत के लिए होते हैं। यहाँ आने का और फायदा आप कुछ हो ना हो तो मतलब ईमानी हरारत तो ज़्यादा हो जाए, हरारत तो मिलती है, ईमान ताज़ा होता है। तो ऐसे प्रोग्राम कायम करने के मकासद में ये सिर्फ फहरिस्त है। उन्होंने जवाब दिया था उसको, परवेज़ मुशर्रफ को। उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा नहीं, सबसे पहले इस्लाम। और फिर एक नारा भी दिया कि हर सच्चे मुसलमान का ईमान सबसे पहले है इस्लाम। हर सच्चे मुसलमान का ईमान सबसे पहले है इस्लाम।
ہر سچے مسلمان کا ایمان سب سے پہلے ہے اسلام. پھر ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے اسلام، پھر مسلمان، پھر پاکستان. پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اسلام کے لیے بنا ہے. اگر یہاں پر مسلمانوں کو تحفظ نہیں، اسلام غیر محفوظ ہو جائے تو یہ کیسا پاکستان؟ یہ کیسا پاکستان؟ تو ہمیں اپنی ترتیب کو بحال رکھنا ہے، ترتیب کو بحال رکھنا ہے. تو بھائی میرے، قانون کے اندر طے پا گیا، قانون کے اندر طے پا گیا کہ یہ اپنی حدود کے اندر رہیں. ان کا حدود اربع طے ہو گیا کہ مسلمان نہیں کہہ سکتے خود کو. وہ آج تک اپنے آپ کو احمدی مسلم کلیم کرتے ہیں. آج ہمارے نوجوان اس کو باہر تعلیم حاصل کرنی ہے کہ اس کے لیے وہاں پر رہنما بن کے موجود ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو چاہے ہمارے جیسا نہ بن، بس یہ مذہب کے خانے میں احمدی مسلم لکھ دے، تیرا ویزا آسان ہو جائے گا، تجھے مراعات مل جائے گی، تیری تعلیم اور روزگار وہاں آسان ہو جائے گا. آج ہمارے مسلمان، ہمارا جدید تعلیم یافتہ مسلمان، ہمارا پڑھا لکھا مسلمان، یونیورسٹائز اور کالجز مسلمان، جس کے نام میں محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، حسن، حسین آتا ہے، حیدر آتا ہے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو نہیں شرماتا، لیکن وہاں پر یہ مذہب کے خانے میں احمدی مسلم لکھتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. غدر کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں کون سا عقیدہ بدل رہا ہوں. صرف نوکری تو چاہیے، صرف ویزا آسان ہو جائے گا، صرف وہاں مراعات مل جائے گی، مراعات مل جائے. کن سے مراعات لے رہے ہو؟ کن سے مراعات لے رہے ہو؟ اللہ نے یہی تو کہا نا کہ یہ لوگ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو عزت یہاں سے ملے گی؟ ان کو عزت یہاں سے ملے گی؟ قرآن نے سوال بھی کیا اور سوال کے اندر ان کا مقصد بھی بتا دیا کہ یہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہیں. ان کو عزت چاہیے، اور یہ عزت سمجھتا ہے مال میں، عزت سمجھتا ہے منصب میں، عزت سمجھتا ہے کوٹھی بنگلے بینک بیلنس میں، عزت سمجھتا ہے 3 پیس لگاؤ، لپسٹک سے تیار ہوا ہو، انگریزی بولتا ہو، شوفر اس کے لیے دروازہ کھولے، اور گھر کے اندر ہر کمرے کے لیے الگ ملازم ہو، ہر کمرے کا الگ انداز، الگ جو ہے اس کا ڈیکورم، اس کا الگ جو ہے فرنیچر. اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے یہاں گئے، انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی. جب وہ ہم کے گھر داخل ہوئے تو اتنے سارے گھر کے کمرے، کوٹ بڑا سا انہوں نے معلومہ گھر بنایا ہوا تھا اسلام آباد میں. بھائی نے کہا کہ بھائی وہ راجہ کہلواتے تھے، وہ عباسی حضرات کے بعد راجہ بھی کہلواتے ہیں. راجہ صاحب گھر تو ہوتا ہے رہنے کے لیے، جہاں میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں، جس کو سنبھالنا آسان ہو. یہ بھی کوئی گھر ہے جس کو بندہ ہر دن گھر کو سنبھالتا ہی رہے. یہ بھی کوئی کام ہے کہ ایسے گھر میں آ جائے کہ ہر وقت گھر کو ہی سنبھالتا رہے. آج اتنے کمرے ہیں کہ اس کے ڈیکوریشن کے لیے پورے مندروں کی فوجوں نوکروں کی فوجیں نظر پہنچ جائیں گی. یہ کیا انداز ہے زندگی؟ ہمارے بڑے تو بھائی ایسے ہی تھے. آج ہمیں موقع ملتا ہے کبھی ایسے کسی کے پاس جانے کی، ہم تو اس کی غلطی یاد دیکھ کر بھی وہ جانے خیر یہاں پر. وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں. واقعہ انہوں نے سنایا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور کے اسٹیشن پر ایک سکھ آیا. سکھ وہاں پر موجود ہے، کاروباری ہے. وہ سکھ آیا، ڈرتے ڈرتے اس کو بھی ایسے کوئی وہ اسیسن جو ہے مجھے نہ مل جائے، ایسے خود کچھ بمبار نہیں میری تلاش میں نہ ہو. اور ڈرتے ڈرتے نے ایک ڈبے میں جا کے بیٹھا. وہ دور سے کہیں دو پٹھان اس کی تعریف میں
ٹرین چلے تو صحیح. وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ کوئی ابھی آیا نہیں ایسا. جیسی ٹرین تھوڑی چلی وہ بھاگ کر اس ڈبے میں سوار ہو گئے اور آ کر اس میں بیٹھ گئے. وہ کوئی پتہ لگ گیا, مڑ کر نکیر آ گئے. اب وہ باتیں انہوں نے شروع کی اس کے ساتھ, ادھر کی ادھر کی, گھماتے پھراتے چلتے, اخیر مدے نکالتے آ گیا. ان آ گیا اور سردار جی کلمہ پڑھو. اس نے کہا خان صاحب دیکھو ہمارا ہماری ملک کی ایسی بات نہیں, بک نہیں کرو, کلمہ پڑھو. صاحب نے خچر نکالے, کلمہ پڑھو. تو مرتا کیا نہیں, تم کو کیسے پڑھا بات تو وہ آتا تو ہم کو بھی نہیں, تم پڑھو. آتا تو ہم کو بھی نہیں, تم پڑھو. تو ایسے داعی نا بھائی. تو تبلیغی جماعت سے واپس آیا تو صاحب کو پتی کیا ہوگا. مالدائی کی تبلیغ ہے وہ کیا ٹھیک ہے. ہم پرانا چنگا تو تبلیغ دے گیا ہے, بندہ پتر پڑھ کے آ گیا, وہ تو چلال پڑھ کے جا. وہ آگے نہیں سر بڑے آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے جرم چیزا میں کرے ہم کہے داڑھی نہیں رکھے دی. اگر نام مرادوں کی آدھی تو میرے کو پتہ ہے نیت تک کرے, نیت تک سواب نہیں کی. یہ ہمارے تو حال یہ ہے, ہمارے حال تو یہ ہے. اور دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حصے میں وہ ہیں, ہمارے کھاتے میں وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل کی جگہ بھی خلوص دیا ہوا ہے. جن کو اللہ نے عقل کی جگہ بھی خلوص دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. بات میں سے بات آ جاتی ہے تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی, اللہ آپ کو ہدایت کرے. تو بھائی یہ محفل ایک انداز میں بھی ہے کام کرنا, یہ ہو رہا ہے, بھرپور ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے, جگہ جگہ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو اجتماعیت اور وحدت کا نظر ہے یہ اسی مبارک عنوان کا نتیجہ ہے. اپنے نبوت کے عنوان پر ہر ایک اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے. ابھی شہید رحمۃ اللہ علیہ پیغام لکھا ہے الحسنات کو, دیکھو نانا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, وہ بھی سید زادے تھے, بریلوی تھے بریلوی. آج کے دور میں ہم نے تو مناظروں کا دور دیکھا, ایسا تو مطلب سوکھے نہیں بنے تھے, ایسا اوکھے بنے تھے. پہلے تو لوگ مسلمان پر مانگنا پوسی یار وہ چیہودے ہند چندرے بھیڑے بتی ہند مسلمان ہند نہ پڑے جی. پہلے تو یہ منوانا پڑے گا. اس دور میں ذرا آسان تھا, اتنا آسان بھی نہیں تھا, لیکن تشخص ذات کو تشخص جماعت کو قربان کیا تھا اللہ شاہ. لیکن نانا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں, لہٰذا تم کرو. امیر بنا دیا, پوری تحریک کی قیادت ابو الحسنات کے سپرد کر دی. جیل میں تھے, گرفتار ہوئے تو جیل کے اندر دادا جی رحمۃ اللہ علیہ لوٹا لے کر وہ استنجا کرنے جاتے ہیں, باہر کھڑے رہتے ہیں. وہ باہر آتے ہیں, ان کو وضو کرواتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے تھے ساتھیوں کو کہ بھائی ہم تو بھوگو ہیں. مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو انگریز کی جیلیں بھی کاٹی ہیں, ہم تو جیلیں کاٹتے آئے ہیں. بڑے میاں پہلی دفعہ پھنسے ہیں, بڑے میاں پہلی دفعہ پھنسے ہیں. میں اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ دل کوئی ہوتی رہے کہ نہیں یہ نہ آگے. وہ ایک تھے اللہ تعالیٰ برفت فرمائے, بڑی ظریف الطبع قسم کے آدمی تھے, علامہ حسین پیر کاشمیری, راجت غیر مقلد تھے ظریف الطبع. انہوں نے مطلب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں تقریریں کرتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, واہ ہوتی ہے, کیا ٹرائب کر جاتے ہیں. اسے کہ میں بھی کچھ ایسی وہ تقریر کی اور جیل میں چلے گئے. اب جیل میں گئے تو ہمارے جماعت کے جو بزرگ بزرگوں نے کہا بھائی اس کی ضمانت کا بندوبست کرواؤ, اس کا کچھ پتہ نہیں, وہ معافی نامہ لکھ کر باہر نہ آ جائے, ہماری مطلب بےعزتی ہو جائے گی. کہتے ہم بھی اس کے منصوبے ہی بنا رہے تھے, مشورے ہی کر رہے تھے کہ پہلے ایک دروازہ دھڑام سے کھلا, کس طرح اندر آیا اور اس کے بعد علامہ صاحب اندر آیا کہ چودھری چودھری میں انگریز سے ہوگی گھیر دے لارت پیش کے آ گیا. لیکن کیا کیا, معافی نامہ لکھ کے دے کے آ گیا. میں انگریز سے ہوگی گھیر دے لارت پیش کے آ گیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ نعرے لگاتے ہیں نا, نعرے ذرا کم لگا, مٹا کٹاؤ شوگر عام تھک پہیے
ہاں ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس دور میں بڑے لوگ کے نام بہت بڑے تھے، لیکن وہ بھی جب جیل میں گئے تو ان کو گھر والوں کی یاد آنے لگ گئی، اقبال یاد آتے، گزار یاد آتے۔ جیل کاٹنا آسان نہیں بھائی، صحبت کوئی سی اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو پھر اس سے استقامت مانگنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں اصحاب عزیمت چند ہوا کرتے سب نہیں ہوتے، بہرحال یہ ایک میدان کے ہے کام کرنے کا، کام ہو رہا ہے، یہاں سننے والے منال و تائب بن کے جاتے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں۔ تو دوسرا وہ عنوانات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام اس انداز میں نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے معاشی ضروریات کو، چلیں آپ ان کو کرو خبر زندگی نہ دیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کہ آپ اپنے مسلمان نوجوان کی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی اور کا مرہون منت بننے سے روکنے کے لیے خود سے ایسا کچھ فیصلہ کریں کہ وہ خود تبدیل ہو جائے؟ ہے کوئی نظام آپ کے پاس ہے؟ اگر اس کو آپ نے روکنا ہے ان کے قریب جانے سے تو ان اسباب کو ختم کرنا ہوگا جو ہمارے نوجوان کو ان کے قریب کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جہاں قادیانیت آج نہیں تھی وہاں کیسے پہنچا؟ لٹریچر یہ نہیں شائع کر سکتے، چوری چھپے نہیں ہوتا اور پکڑائی کی ہو جاتی، بیان نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، پھر پہنچتے کیسے؟ میں ایک سادہ سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ شور کوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بستی کے اندر مرزائیوں کے کچھ گھر آ کے آباد ہوئے، بستی کے قریب وہ گھر آ کے وہاں آباد ہوئے، اور ان گھروں میں انہوں نے رہائش کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جواب دے جتنے بھی مسلمان تھے، غریب لوگ بستی تھی بالکل، اور شہری حوالے سے ہٹے ہوئے کوٹنے کا علاقہ، پسماندہ طبقہ وہاں رہتا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنانے شروع کیے، ان کی خواتین ان کے گھروں میں آنے جانے لگ گئی، اور ان کے گھر میں بھی کوئی موقع آیا تو کچھ کھانے والی چیز بھیج دی، پینے کے لیے کچھ بھیج دیا۔ اب وہ تعلقات استوار ہو گئے، آنا جانا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے مردوں سے تعلقات ان کے بن گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کی تقریبات میں آنے جانے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کاروباری شراکت، معاملت اور ملازمتیں اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنا مال فراوانی سے ان پر بہایا، تبلیغ نہیں، مال بہایا فراوانی کے ساتھ۔ ان کے ہاں فرد کی کفالت کا نظام موجود ہے، ان کی انجمن کے تحت فرد کی کفالت کا نظام موجود ہے، تعلیمی ضروریات پوری کرنے کا نظام موجود ہے، خاندان کی کفالت، پورے کے پورے خاندان کی کفالت کا نظام موجود ہے۔ بالکل کچھ نہیں ہے، 0% انکم ہے آپ کی، 0 انکم سے لے کر آپ کو پورا اپنے تقوی پر کھڑا کرنے تک وہ پورے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو تبلیغ نہیں کی، لیکن چھاپ ایسی ان کے دل میں بٹھا دی کہ جب مسلمان ان کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، یہ قادیانی ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا تو سب مولوی صاحب کو کچھ دیتا ہے، ہم تو سارے کو بول کے آ گئے ہو، انہوں نے کہا بڑے اچھے لوگ ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، کیا دھوکہ دیا انہوں نے ہمیں؟ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے، محنت کر کے لوگوں نے، وہاں کے ساتھیوں نے ان کو ان کی حقیقت بابت کروائی، خاندان کے لوگ ان کو جواب کے محنت کی انہوں نے، پھر کہیں جا کر وہ مانے تو صحیح کہ چلو یہ ٹھیک ہے کافر ہو سکتے ہیں، لیکن تعلقات پھر بھی ختم نہ کی، پھر بھی تعلقات ختم نہیں۔ یہ آپ جہاں جہاں آپ کے متاثرین ہوتے ہیں، زلزلے کے متاثرین، سیلاب کے متاثرین، انہوں نے علاقوں میں آپ کی NGOs جاتی ہیں، اور NGOs میں جہاں پر بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والی یہودیوں، عیسائیوں کے، سیکولر کے اور دنیا کی بڑی بڑی دین دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہیں قادیانیوں کی بھی تنظیمیں شامل ہوتی ہیں۔
جناب والا، اور یہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، ہمارے مسلمان بھائی تعلقات قائم کر کے ان کی ہمدردیاں خرید لیتے ہیں، اور جب ہمدردیاں یہ خرید لیتے ہیں تو وہ چاہے قادیانی نہ بنے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی کسی اعلیٰ منصب پر آئے گا وہ ان کا ہم نوا ہوگا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے۔ پھر بعد میں سے بات آئی دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذاکرات کے لیے مسلم لیگ کی حکومت کے زمانے میں انقلاب مقصد میں جانے کے بعد مذاکرات کے لیے ایک گیا، جماعت کی طرف سے ایک قافلہ گیا، اور مذاکرات کے بعد واپس آئے وہ کارگزاری سنانے کے لیے۔ کارگزاری سنا رہے تھے، اس میں تھے جو بڑے تھے، سناتے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گئے، ہمارا ایسے استقبال ہوا، ہمارا استقبال ہوگا، انہوں نے ہمیں لے گئے، ہمیں جا کر انہوں نے بٹھایا، پھر بات چیت کا آغاز ہوا، پھر چائے آئی، ہم نے چائے پی۔ دادا جی نے یہی روک دیا، فرمایا کہ تم نے ان کی چائے پی؟ میں کہا جی ہم نے چائے پی۔ کہا بس پھر آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیا بات کی؟ جب چائے ہی ان کی پی، پھر آگے تم نے کیا بات کرنا؟ یعنی جب آدمی کسی کا دیوانہ کھا لیتا ہے، کسی کے مال پر بننے والا، وہ تو اس کا مرہون منت ہے، وہ اس کے سامنے آنکھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر تو وہ جو کتے اور بلی سے بھی زیادہ حقارت اور نفرت سے ٹکڑا ڈالتے ہیں ملازموں کو، یہ وڈیرا، یہ جاگیردار، سرمایہ دار، ظلم پیشہ، یہ بھی کہتا ہے جب اس کے سامنے وہ کوئی تھوڑی سی اس کے اندر حریت پیدا ہو، اس کے حقوق زیادہ غصب کیے جا رہے ہوں، اس کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت پر حرف آنے لگے، وہ تھوڑا سا جب سر اٹھاتا تو وہ کہتا ہوئے کھاتا ہی سادہ ہے، بھونکتا ہی ساتھ میں۔ یہ سب کچھ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک میدان یہ ہے میدان، اس دور میں کام کرنے کا میدان ہے۔ اپنے علاقے میں اپنے مسلمان بھائی ضرورت مند علماء امت نے ایک آدمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے تین مراتب مدارج لکھے ہیں۔ فرد واحد خود محنت کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد معاشرہ ہے جو باقی معنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے گا۔ بڑی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری سب سے پہلے کہ اپنے تمام تر رعایا کی ضروریات کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری۔ اگر ریاست کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ذمہ داری تو ریاست کی کرتی ہے نا۔ کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون اس طرح کا ہوتا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا کہ یہ کافروں کے مرہون منت نہ ہوتے، ان کے ٹکڑے پر نہ پڑتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ شرمسار نہ ہوتے، سر اٹھا کر بات کرنے والے بنتے۔ اگر تم ان کی مدد کرتے تو پھر جب ریاست مجرم بن جائے، ریاست ماں کا کردار نہ ادا کرے، ڈاکو اور قاصد بن جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے ایسے بھائیوں اور بہنوں کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور جب تمہارا مال ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہوگا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر کسی کافر کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کسی قادیانی کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ جب ان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، ان کے مرہون منت نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہوں گی، تو ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ پھر تمہاری یہ کانفرنسیں، پھر تمہارے یہ کوشش، پھر تمہاری یہ دعوت مؤثر بھی ہوگی اور دور رس بھی ہوگی، نتیجہ خیز بھی ہوگی۔ لیکن اگر صرف یہی عمل چلتا رہا، امر بالمعروف تو چلتا رہا، نہی عن المنکر نہ ہوا، تو پھر ایک طرف سے وہ آدھنا ایک کھامنا کبوتر چوکی دیر اڑتی، ایک پر سے اڑنے والا پرندہ کتنی دیر اڑے گا؟ کب تک دعوت نہیں ہو سکتی، زیادہ دور تک پرواز نہیں ہو سکتی، تھک جاؤ گر جاؤ۔ تو ضرورت ہے حکمت کے ساتھ ہماری دعوت ہے۔ اس میدان میں جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں، ہم سرخرو ہو جائیں۔ اور نبی کی اطاعت کا پیغام بھی یہی ہے، نبی نے یہی کہا کہ کامیاب وہی ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، جنت اسی کا حق ہے جو میری اطاعت کرتا ہے۔
اور نبی نے کیا کیا ہے؟ نبی نے تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کے مال کو غربا، یتامہ، مساکین، اور اللہ نے تو حق رکھا ہے، حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا، محروم لوگوں کا حق رکھا ہے تمہارے مالوں میں۔ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا، دین یہ کہتا ہے تم ان کا حق ان کو دو، ان کی ضرورت پوری کرو۔ اب یہ ہے انفرادی طور پر محنت ہوتی ہے، علاقائی سطح انجمنیں بنی ہوئی ہیں علاقے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس عنوان پر کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں سب نبوت کے عنوان پر، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کام کریں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے فنڈ قائم کر کے تعاون کا سلسلہ بڑھائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو تعاون کرنے والے ہیں یہ ختم نبوت والے ہیں۔ ان کے تعاون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کی محنت کر رہے ہیں، کسی کافر اور قادیانی اور دین اور نبی کے دشمن کی طرف نہ جانا، اس کے بعد وہ قبول نہ کرنا، اس کے بعد وہ قبول نہ کرنا، دینی غیرت کا مظاہرہ کرنا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے مسلمانوں میں دینی غیرت پیدا کریں، اس کو بیدار کریں۔ بس آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں ملتان میں ایک ہوٹل تھا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جوانی کے دنوں میں میں وہاں پر ہوٹل کیا کرتا جا کر بیٹھتا تھا، یہ نیا نیا کمیونزم کا اور سرخ انقلاب کے نعرے لگا کرتے تھے، اور ہماری صفوں میں ایسے لوگ نام مسلمانوں والے ہوتے تھے، نام صلاح الدین، جی نام محمد اکرم، اس قسم کے نام دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن پرچارک کس کے ہیں، علمبردار کس کے ہیں، کمیونزم علمبردار کس کے ہیں، جی تحریت کے، پرچارک ان کے، پیغام ان کے، پیغام رسانی ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ان کی آواز کہیں ہوتی تھی، ہوٹلوں پر آ کے بیٹھتے تھے، وہاں پبلک پلیس پر بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، ایسے عنوانات کو چھیڑنا چھوڑنا، شوشے چھوڑنا، لوگ متوجہ ہوں، پھر وہ باتوں میں ان کو پھر دلائل کے ذریعے سے قائل کرتے تھے اپنے موقع کے ہم۔ کہتے میں وہاں جا کر بیٹھتا تھا تو میرے بیٹھنے سے وہ مزاج جانتے تھے، مزاج جانتے تھے، اس لیے کہ وہاں ان کے سامنے کچھ واقعات ہوئے۔ یہ جو آج یہاں پر ٹرانسجینڈر ہے نا، وہ ایکٹ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ پیش کیا گیا، یہ بل جو ہے نا یہ اب پیش ہوا ہے، لیکن اس پر محنت بہت پرانی ہے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس بات کے حامی تھے کہ مرد کو مرد کے ساتھ، عورت کو عورت کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کا اختیار ہو جائے، اور اس کو غیر قانونی نہ کہا جائے، ریاست سے مداخلت نہ کرے، یہ شخصی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہ سب کچھ اس دور میں بھی ہوا کرتا تھا، تو ایک آدمی اس دور میں بھی گے اور ہومو سیکس کا وہ نمائندہ پرچارک تھا، باہر سے کہیں پڑھ کے آیا تھا، تو وہ ایسی ہی اور بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ کچھ لوگ تو اس کی بحث چل رہی تھی، تو وہ لوگ ان کے قابو میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے فون کیا گھر میں، پریشر ہوا کرتا تھا، پیغام دیا کہ شاید کو پیغام دیں، ایک بندہ سارے ناک سے لڑیا پر ایک تو سوال نظر آ گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ ان کی ایسی دھوتی میں نے باندھی، ان کی رات کا وقت تھا، کسی ساتھی کو کہا کہ بھی موٹر سائیکل نکالو، مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے، چلے گئے ان کے ساتھ، وہاں جا کر اس کو تعلق بھی نہیں تھا، اب وہ باتیں وہاں یہی چل رہی تھی، وہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، اس کا سائنسی فائدہ یہ ہے، یوں ہے اور یہاں ہے۔ بابا جی نے اچانک اچھا ایسا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، مرد اگر مرد کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے یہ عمل بہت اچھا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مطلب تھوڑے بھی ٹھٹکا، انہوں نے کہا اگر یہ اتنا ہی اچھا عمل ہے تو کیوں نہ اس کا آغاز آپ سے کیا جائے؟ اگر یہ اتنا ہی اچھا عمل ہے تو کیوں نہ اس کا آغاز آپ سے کیا جائے؟ پھر انہوں نے اپنے ملتانی جو کچھ آدمی دے کر تھے کیونکہ پاؤ ان کو ممبئی میں وہ ہو رہا ہے، دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن انداز ہے بات کرنے کا، وہ تو دیکھوں تو کیسے سمجھ نہیں آ رہا، دیکھوں تو بلکہ سمجھاؤ کہ جگہ کم ہے۔ تو یہ اس دور میں بھی ہوا کرتا تھا، نیا مشکل نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ قانون جو ہے نا مطلب وہاں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر اس زمانے میں کہتے ہیں وہ ہوٹل تھا، ایک ہوٹل وہاں میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ اب یہ ایک ہوٹل کا مالک
آج آپ میں سے یہاں پر بہت سے ایسے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوں گے یہاں پر. کوئی پکوڑے لگاتا ہوگا, کوئی سموسے لگاتا ہے, کوئی چنے لگاتا ہے, کوئی اور کوئی سبزی فروش ہے, کسی کی چائے کا ہوٹل ہے, چائے کی دکان. اب یہ بھی ایک ہوٹل کا مالک ہے, اس کی غیرت ایمانی کو دیکھیے آپ. اللہ اکبر. اب ان کا کچھ روز میں نہ گیا, تم ہوٹل کا مالک چل کر میرے پاس گھر میں آ گئے. وہ پراچے وہ ہاتھ کے پراچے والی بھی ہو جو تعلق کا فوت اور رشتہ دار لوگ مجھے ملنے کے لیے گھر آ گئے. کہنے لگے تم آدھا کیوں نہیں ہوٹل میں تو آیا تھا. تو پھر کہتے کہ میرے حالات میں تھوڑی سی کڑکی چل رہی تھی, پیسہ جیب میں نہیں تھا, میں اس کی مانگاتا نہیں. سید بادشاہ نے, اور ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی سے کھاتے نہیں تھے, کھلاتے تھے. وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو اگر مطلب وہ ان کے ساتھ پیسے چل رہی ہیں, چائے پی جا رہی ہیں, تو ساری مجلس کی پیمنٹ کو بل آخر میں خود ادا کیا کرتے تھے. لیکن وہ یہ نہ کہے کہ شاہ آ جاتا تھے, آگے سے رکھ کر مال کھا جاؤں. باہر تو پسند نہیں تبھی پیدا ہوگا نا. تو وہ شہزادہ صاحب آئے, انہوں نے کہا بھائی تم آدھا کیوں نہیں؟ کہ میں نے کچھ ٹالنے کی کوشش کی. کیا کا جواب؟ میں نے کہا نہیں, تو نہیں آتا تو بکواسا بنے گا. آنا کہ تجربہ کرنے سے بکواس بند ہو گئی, تو آیا کہتے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا شہزادہ صاحب, وہاں پر ایک آدمی تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایسی بدتمیزی اور بکواس کے انداز میں جملہ ایسا کہا کہ وہ ہوٹل کا مالک ہے, ہوٹل میں تو ہر قسم کا آدمی آئے گا, ہر مزاج کا آدمی آئے گا, اس کے تو سارے گاہک ہیں. اور جدید نقطۂ نظر, جدید تعلیم, جدید فلسفے کی نگاہ سے کنزیومر از آلویز رائٹ. گاہک جو ہے یہ ہمیشہ درست ہوتا ہے, اس کو آپ میسر کہتے ہیں, اس کی ہر بات ماننی ہے, یہ سکھایا جاتا ہے. وہ آگے دی ہے آپ کو ایسی دی ہے, وہ آگے رات دے آپ کو رات ہے. آج ترقی کا زینہ اس کو سمجھا جاتا ہے, اس فلسفے پر عمل کرنا, اس پروفیشنلزم پہ عمل کرنا. وہ لوگ بھی تھے, انہوں نے بھی مال کمایا, لیکن وہ غیرت کے ساتھ دی ہیں. انہوں نے بے غیرتی کے مال پر غیرت کے فاقے کو ترجیح دی. انہوں نے کہا وہ مراد کو آواز دیتے ہوئے اس کے تھان چاہ کے سڑکے تے چاہ کے بند چھوڑا, اس بدبخت تھان جھوٹے پرید پہ کرد اپنی جات رکھنا نہ چاہنا, اور اس کو دھکے دے کے باہر نکلوا دیا, دھکے دے کے باہر نکلوا دیا. مجھے بتائیے آج آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آئے, آپ میں سے کتنے اس کی بدتمیزی بکواس سن کر اس کے ساتھ کاروباری تعلق بنانے کو ختم کرنے پر ترجیح دیں گے؟ کتنے آپ میں سے ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ نے اس جذبے کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع کر دیا کہ کفر اس قدر سرکش ہو جائے کہ ہمارے سامنے ہمارے دین کی, ہمارے نبی کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ کفر پر ہماری ہیبت اور دھاک اٹھائے رکھے. لیکن وہی بات سنو, وہ کہہ رہے تھے نا کہ دونوں ہاتھوں سے علم بلند کرنا ہے. سیف اللہ, سیف من سیوف اللہ کی طرح جب ذمہ داری پڑ جائے تو دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑنی پڑتی ہے. دیکھو جن ہاتھوں میں سود کی, بے حیائی کی, فحاشی کی, بریانی کی, زنا کی, شراب کی بیٹیاں ہوں, وہاں دین کی خدمت کے لیے پھر ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے. پہلے ان کو ان تمام لعنتوں سے آزاد کرنا پڑے گا, ان نحوستوں سے آزاد کرنا پڑے گا. اور وجہ کوئی عجب تہوں آئندہ ہوں, بات لمبی ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے, واقعہ میں نے سنانا تھا. سنانے کا مقصد یہ کہ وہ ہوٹل مالک ہے, لیکن اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ نبی کے گستاخ کے جھوٹے برتن اس کے ہوٹل میں رہے, اسے زمین پر تڑوا دیا, ان کو نقصان برداشت کیا. آج ہم میں اس غیرت ایمانی کا زندہ ہونا ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے اس غیرت کا زندہ ہونا. اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا بنائیں, اپنے ماحول کو درست کریں. بہت کچھ کہنا تھا, بہت کچھ کہا جا چکا, اور جو کچھ کہا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دعا کیے بغیر کوئی ذاتی نہ اٹھے. نماز سبھی نے پڑھنی ہے. مجلس کا اختتام دعا پر کیا کرے اور دعا کیے